اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کی حاجت، من یتوکل علی اللہ۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو حکم ہے کھانا کھائیں، ایسا نہیں کہ بیٹھ کر کے یا اللہ بھوک لگی ہے، نہیں، آپ اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا پہاڑ کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، غار کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، سمندر کے کنارے میں جا کے بیٹھ جائیں، جزیرے میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی اندھیرے جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جتنا تیری ہمت ہے، جتنا تیری کوشش ہے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، نتیجہ دینا رب کا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں کہا گیا آپ روزی روٹی کے لیے، یہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے جہاں پر جمعے کا ذکر کیا ہے وہاں زبردست بات اللہ نے ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگو، ایمان والو، جب جمعے کی پہلی اذان ہو، ندا ہو، اللہ اکبر کی صدا لگے، پھر اپنے کام کاج چھوڑ دو، اپنی بیع شرع چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، دکان بند کر دو، باقی کام کاج چھوڑ دو، اور اللہ کے ذکر، مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اس سے پہلے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ کام کر رہے تھے، پہلے کام کا حکم تھا، اذان کے وقت کام کہا گیا چھوڑ دو۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی، اذا قضیت الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز پڑھ لی تو اللہ نے یہ نہیں کہا چھٹی کر دو، جمعے کے دن چھٹی، ہفتے کے دن چھٹی، اتوار کے دن چھٹی، یہ تو ہمارا انتظامی معاملہ ہے۔ شریعت نے کام کاج کی کسی دن بھی چھٹی نہیں دی ہے، رزق حلال کی کسی دن بھی چھٹی نہیں دی ہے۔ جب جمعے کی نماز پڑھ لو پھر کیا کرو؟ اذا قضیت الصلاۃ من یوم الجمعہ، اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں پر اللہ نے تمہارا رزق پھیلا دیا ہے اسے چنو، اسے حاصل کرو، اسے حاصل کرو۔ یہاں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نکلنا تمہارا کام ہے، تمہیں رزق دینا کائنات کے رب کا کام ہے، نکلنا تمہارا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، سوچتے نہ رہو، اپنی ہمت کرو، اپنی کوشش کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ وہ اسباب ہیں جو یقینی ہیں، جن کو اختیار کرنا لازمی ہے، اور ایک ایسے اسباب ہوتے ہیں جو ظنی، گمان، کہ ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جیسے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم ہے، دوائی لینے کا حکم ہے، سنت ہے، یہ علاج کرانا سنت ہے۔ اللہ نے ہر مرض کا علاج دنیا میں رکھا ہوا ہے، یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم ہر علاج تک پہنچ نہیں سکے، اللہ نے تو رکھ چھوڑا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی تشخیص کر کے، صحیح تشخیص کر کے آپ کو دوائی دی ہے، اس دوا سے آپ کو فرق پڑے یا نہ پڑے، آپ نے اسباب اختیار کر لی۔ یہ ظنی ہے، یہ گمان ہے۔ اور کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں، ہمارا وہم آ جاتا ہے، ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے بھی ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہاں اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں اللہ سے مانگنے اور اس کے در پہ جانے کا حکم ہے۔ جیسے آج کل بہت زیادہ ہے جی، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بندش ہو گئی، دکان نہیں چل رہی، کسی نے بندش کر دی ہے، تیری روزی کوئی بندہ بند کر سکتا ہے؟ کسی انسان کی روزی کسی انسان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے۔ بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، جادو سے اس نے رشتے بند کر دیے، جادو سے اس نے روزی بند کر دی، جادو سے اس نے بیماریاں ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ یہ وہمی اسباب ہے، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تیرا رزق کم ہوتا ہے، تو رزاق کی بارگاہ میں آ،
اس کے سامنے ہاتھ اٹھا، تیرے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ، بھروسہ کس پر؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اپنا کام کاج، اپنی محنت پوری کرنے کے بعد وہ بدفعلیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ ایسے جھاڑ پھونک میں نہیں لگ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخلون الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔ یہ صرف کثرت بتلانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ صرف کثرت بتلا رہا ہے، عدد نہیں ہے کہ صرف 70,000 داخل ہوں گے۔ ہر ہزار کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ اللہ 70,000 اور بھیجے گا۔ 70,000 اس امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشانی بتلائی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم